مسجد میں جمعہ تھا تو بعد میں ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا فرمائیں. کہتے ہیں یہ بتائیں تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا واجب ہے. نہیں کریں گے؟ میں نے کہا گناہ ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں. وہ گناہ گار نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہے جب تقلید واجب ہے تو ان کے لیے اصول اور ہے. میں نے کہا وہ تقلید بھی نہیں کرتے، گناہ گار بھی نہیں ہے. کہتے وجہ کیا ہے؟ میں نے ایک مسئلہ آپ نے پوچھا تو میں پوچھتا ہوں. ایک اصول یاد رکھیں، میں ہر درس میں اصول دیتا ہوں. کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. مجھے ایک طالب علم کہنے لگا آپ جلسوں میں کہتے ہیں کہ میں محقق نہیں، بزرگوں کی باتیں نقل کرتا ہوں. یہ کس بزرگ کی بات ہے جو تو نے کہا سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. میں نے کہا درسگاہ میں استاد ہمیں فرماتے تھے ایک جواب تحقیقی ہے، ایک جواب الزامی ہے. سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ جواب تحقیقی ہے. سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ جواب الزامی ہے. یہ تمہارے بزرگوں کی بات ہے، میں نے تو کوئی بات نہیں. توجہ رکھنا. میں نے کہا ایک مسئلہ میں بھی پوچھتا ہوں. کہتا وہ کیا؟ میں نے کہا آپ بتائیں ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ کہتا جی ہاں. میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کا کلمہ پڑھا تھا؟ کہتا وہ تو کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ تو خود نبی تھے، کسی کا کلمہ کیوں پڑھتے؟ میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہا ضروری ہے. میں نے کہا باجماعت کا معنی؟ کہتے چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں باجماعت ہے. میں نے کہا تم سارے باجماعت پڑھتے ہو، تمہارے امام بے جماعت پڑھتے ہیں. مجھے کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا وہ کس کے پیچھے ہیں؟ کہتا وہ تو خود امام ہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہوا. نبی کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، خود نبی ہے. امام کسی اور کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، خود امام ہے. امام ابو حنیفہ کسی اور کی تقلید نہیں کرتا، وہ خود مجتہد ہے. مجھے کہنے لگا اچھا امام مالک بھی تو مجتہد ہے، امام شافعی مجتہد ہے، امام احمد مجتہد ہے، اب ان کی تقلید نہیں کرتے، ان کی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا خیر اور میرس میں کتنی مسئلے جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، جناب یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہتے باقی مسئلے چھوٹی ہیں، یہ مسجد بڑی ہے. میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں، یہ امام بڑا ہے. اور تنگ آ کے مجھے کہتے سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، آپ مثال سے بات کرتے ہیں. میں نے کہا تمہارا مولوی ہوگا دلیل سے بات کروں گا، تم جیسا جاہل ہوگا مثال سے بات کرو. مولوی کے لیے اصول اور ہوتا ہے، غیر علماء کے لیے اصول اور ہوتا ہے. علماء کا ہم دلائل سے بات کریں گے، غیر علماء تو مثال سے بات کریں گے. میں نے کہا بابا تجھ سے مثال کا جواب نہیں بنتا، بتا تو دلیل کا جواب دے گا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، ایک شخص نے مجھے فون کیا. کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ آپ کو بھی لے جائے، اللہ آپ کو برکت سے مجھے بھی لے جائے اور بار بار لے جائے. کہتے جی کہاں بیٹھے؟ میں نے کہا مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے، یہ روضہ مبارک آپ اس طرف دیکھیں وہاں چھتریاں ہیں. کہتا جی ہیں. میں نے کہا پہلی چھتری چھوڑے دوسری چھتری، اس کے آگے جو برآمدہ ہے میں اس سے پہلے ستون کے نیچے بیٹھا. آ گیا. مجھے کہتا یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا دلیل سے بات ہوگا تجھے سمجھ نہیں آئی، میں تجھے دکھا دیتا ہوں. کہتا دکھائیں. میں نے کہا سامنے سبز کیا ہے؟ کہتا گنبد. میں نے کہا اچھا ذرا سیر میں کھڑا ہو اور مسجد کے دروازے کو دیکھ، یہ کیا لکھا ہے؟ کہتا جی اللہ. آپ دیکھیں جا نیچے کیا لکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبی کے صحن میں آپ دروازے کو دیکھیں جو ترکی مسجد ہے. میں نے کہا دائیں طرف کیا لکھا ہے؟ کہتا جی ابو بکر. میں نے کہا بائیں طرف عمر. میں نے کہا پھر دائیں طرف عثمان، بائیں طرف علی. میں نے کہا دائیں طرف عباس، بائیں طرف حسن، آگے حسین. میں نے کہا ادھر دیکھ پہلے ستون پہ کیا لکھا ہے؟ کہتا نعمان بن ثابت. کیا لکھا ہے؟ نعمان بن ثابت. آپ جا کر دیکھیں آگے لکھا ہے مالک بن انس، آگے لکھا ہے احمد بن حنبل، چوتھے نمبر پہ لکھا ہے محمد بن ادریس. میں نے کہا اب سمجھ آئی کیوں بیٹھے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا ہمارا نظریہ ہے اللہ نے علم و عمل روزے والے کو دیا ہے، روزے والے نے اصحاب کو دیا ہے، اصحاب نے نعمان کو دیا ہے، نعمان نے ہمیں دیا. ہم یہاں بیٹھے ہیں چاروں کو دیکھتے ہیں، نعمان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے، سمجھ آئے تو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. خیر میں نے گزارش کی ہے انشاءاللہ